الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان ہونے کے، مومن ہونے کے ہمارے اوپر بہت سے احکامات فرض کیے ہیں، واجب کیے ہیں، سنت کیے ہیں، مستحب کیے ہیں، نفل کے طور پر عطا فرمائے ہیں، مباح کے طور پر عطا فرمائے ہیں، اور بہت سے احکامات ایسے ہیں جو فرائض میں بھی بہت اہم ہیں، جس کو ارکان اسلام کہتے ہیں، جس کو رکن کہتے ہیں، اور رکن کو اگر جمع کے صیغے کے ساتھ بولا جائے بہووچن میں تو اس کو ارکان کہتے ہیں۔ یہ اسلام کے ارکان ہیں، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بار بار جگہ جگہ کے اوپر ارکان کے لفظ کے ساتھ یا اس جیسے ہم معنی الفاظ کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، نماز ادا کرنا، جب فرض ہو جائے، جب بالغ ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کرنا، اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے اور روزہ فرض ہو جائے بالغ آدمی پر اور حاضر آدمی پر، مقیم آدمی پر، تو رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور حج اگر فرض ہو گئی تو حج ادا کرنا۔ اس سے پہلے زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ زکوٰۃ اگر مالدار صاحب نصاب ہے، سال گزر گیا ہے، تو اپنے مال کا 40واں حصہ، 40 میں سے 40واں حصہ، اور اگر 100 میں سے حساب لگایا جائے تو 2.5%
2.5% اپنے مال میں سے غریبوں، مسکینوں، فقیروں، محتاجوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دینا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال عطا فرمایا ہے کہ وہ سفر کے اخراجات ادا کر سکتا ہے، اور راستہ امن والا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صحت والا ہے، تندرستی والا ہے، اور اتنا مال ہے کہ خود بھی خرچ کر سکتا ہے، سفر بھی کر سکتا ہے، وہاں چند دنوں یا چند مہینوں کے لیے حرمین شریفین کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہے، اور اپنے پاس اپنے اوپر جن لوگوں کا نفقہ ہے، خرچہ ہے، جن لوگوں کے اوپر خرچ کرنا اپنے اوپر واجب ہے، گھر میں چھوڑے ہوئے لوگوں کے خرچے کا بھی انتظام کر سکتا ہے، اور حج کے دنوں میں اتنا مال آ گیا ہے تو اس پر حج فرض ہے۔ یہ اسلام کے ارکان ہیں، یہ بنیاد اسلام ہے۔ بنیاد بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہے تو عمارت آپ کتنی ہی خوبصورت بنا لیں، کسی نہ کسی دن اس میں درار پڑ جانی ہے، کسی نہ کسی دن اس کو پھٹ جانا ہے۔ اگر آپ پایا مضبوط نہ کریں اور دیواروں کے اندر کتنے ہی اچھے سے اچھے نقش و نگار کر لے، کتنی اچھی سے اچھی ڈیزائن کر لے، لیکن اگر پایا کمزور ہے تو یہ ایک نہ ایک دن آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بہرحال ایسے ہی اسلام کے اندر توحید، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ارکان اسلام ہے، بنیاد ہے، یہ اسلام کے پائے ہیں۔ اس کا تو بے انتہا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ یعنی آخری جو رکن ہے حج کا رکن، اس کی بھی بہت ہی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہے اگر کوئی بندہ اس کو ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی بندہ جس پر فرض ہے اور حج ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت سی وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من حج للہ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کیا، حاجی کہلانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں ہر سال حج کر رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں 4 بار حاجی ہو چکا ہوں، 5ویں مرتبہ جا رہا ہوں، میں 10ویں مرتبہ جا رہا ہوں، میں 15ویں مرتبہ جا رہا ہوں، اے لوگوں دیکھو میں کتنی مرتبہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں اور مجھے کتنی مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی، یہ کہنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں۔ من حج للہ، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا، وَلَمْ يَرْفُثْ، اور کسی طرح کی کوئی فحش گوئی نہیں کی، وَلَمْ يَفْسُقْ، اور کسی طرح کی کوئی گناہ کی حرکت نہیں کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ جب حج سے لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک تو فحش گوئی عام دنوں کے اندر جو حرام ہے، فحش بھی 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جو عام دنوں کے اندر حرام ہے، وہ تو حج کے اندر حرام ہی ہے، لیکن حج کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کی وہ باتیں کرنا جو خاص وقت کے اندر ہم کرتے ہیں وہ بھی منع ہے، یہ بھی فحش کے اندر داخل ہے کہ اب یہاں پر جب اللہ کے مہمان ہوئے ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس طور پر ہنسی مذاق کی بات کرنا کہ جس کے اندر اشاروں میں بھی خواہش کے پورے کرنے کی کوئی شکل و صورت پائی جاتی ہو، منع ہے، یہ بھی فحش کے اندر داخل ہے۔ حاجی کو اس سے بھی روک دیا گیا ہے۔ عطر لگانا بھی اب گناہ ہو گیا ہے۔ ایک وہ گناہ جو عام دنوں کے اندر گناہ ہے، وہ تو حج کے اندر بہت ہی بڑا گناہ ہو جائے گا اگر وہ کرے گا، لیکن ایک وہ گناہ، وہ حکم جو حج کے اندر نافذ ہوتا ہے، احرام باندھ لیا ہے، اب خوشبو لگانا منع ہو گیا ہے، اب اگر لگائے گا تو گناہ ہو جائے گا،
تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتا، اور حج کر کے جب واپس آتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ حج سے ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کہ اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مقبول حج کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ یعنی اگر مال حلال ہے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کر لی ہے، اور کسی طرح کا کوئی لوگوں کا حق اس کے ذمہ نہیں ہے، اور اس نے اس طور پر حج کیا ہے کہ حج کے سارے ارکان کو، سارے فرائض کو، سارے واجبات کو، ساری سنتوں کو مکمل طور پر ادا کیا ہے، اور وہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گیا، تو نبی پاک سرور کائنات آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس حج کا بدلہ سوائے جنت کی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حج مقبول ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے انعام دیا جائے گا کہ اب تو جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ عرفہ کے دن میں شیطان بہت زیادہ رسوا ہوتا ہے۔ بدر کے دن کے مقابلے میں بدر کو چھوڑ دیں، بدر کے دن کو چھوڑ دیں تو اس کے بعد عرفہ سے بڑا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر شیطان سب سے زیادہ رسوا ہوتا ہو، ذلیل ہوتا ہو۔ بدر کے دن اس لیے کہ بدر کے دن مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، بڑے بڑے 70 کے قریب وہ جو لوگ مسلمانوں کو تکلیف دینے میں پیش رہتے تھے، آگے ہوتے تھے، اور ہر منصوبہ وہی لوگ بناتے تھے، لوگوں کو مسلمان اسلام کے خلاف، دین اور شریعت کے خلاف وہی لوگ بھڑکاتے تھے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، ان کے اوپر جبر تشدد کرتے تھے، ان کو باندھ دیتے تھے، ان کو مارتے تھے، ان کی پٹائی کرتے تھے، ان کے راستوں میں کانٹے بچھا دیتے تھے، لوگوں کے قتل کرنے کے منصوبے کرتے تھے، لوگوں کو جنگ کے اوپر اور لڑائی کے اوپر ابھارتے تھے۔ ہر طرح کے وہ جو کام کرنے والے بڑے بڑے سردار تھے، بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے صحابہ اور نبی کے پیارے جانثاروں کے ہاتھوں اور فرشتوں کی تلواروں کے ذریعے سے، آگ کے کوڑوں کے ذریعے سے ان کو جہنم رسید کر دیا۔ اس دن شیطان بڑا رسوا ہوا تھا، بڑا ذلیل ہوا تھا، اور اس کو بہت برا لگا تھا، کیونکہ اس کے وہ بندے مر گئے جو نبی کو تکلیف پہنچاتے تھے، کیونکہ اس کے وہ آدمی، وہ نوکر چاکر مر گئے جو صحابہ کے راستوں میں روڑے اٹکاتے تھے، جو صحابیات کے اوپر گالی گلوچ کرتے تھے، بری بری باتیں بکتے تھے، بکواس کرتے تھے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ شیطان جس دن رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، وہ دن ہے عرفہ کا دن۔ اور یہ کون سا؟ حج کے اندر جب حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں جاتے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی عام معافی کا اعلان کیا ہوتا ہے، وہاں لوگ گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، وہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے، اگر تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، ریت کے ذرات کے برابر ہے، اور لیل و نہار کے برابر ہے، جب سے دن اور رات قائم ہوئے ہیں اس وقت سے آج تک ہزاروں کروڑوں کی تعداد ہو جائے گی، دن کو شمار کرے، رات کو شمار کرے، اگر تمہارے گناہ اتنے ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، اس کے قطروں کے برابر ہیں، اور تم آج مجھ سے توبہ کرتے ہو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔
عرفہ کے دن کے اندر حاجی گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور پوری زندگی کا جو کیا کرایا ہوتا ہے سب کے اوپر دو آنسو پھیر کر کے سب کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے۔ شیطان کی جتنی کمائی ہوتی ہے سب برباد ہو جاتی ہے۔ تو شیطان اس وقت بہت ہی زیادہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ بدر کے سوا عرفہ کے دن سے بڑھ کر کے کسی دن وہ اتنا ذلیل نہیں ہوتا ہے۔ شیطان کی ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی عرفہ کے دن میں، تو دیکھا کہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے، دبلا پتلا ہو گیا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، چہرہ زرد یعنی پیلا پڑ گیا ہے اور کمر جھک گئی ہے۔ اللہ والے نے پوچھا، اور بدبخت اور کمینے، تیری یہ حالت کیسے ہو گئی ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو بندے آج اللہ کے دربار میں آئے ہوئے ہیں، آج یہ اللہ کے مہمان بن کر کے اپنے سروں کو گرد آلود کر کے، اپنے احرام کو گرد آلود کر کے آج جو آنسو بہا رہے ہیں اللہ کے دربار میں، مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ آج اللہ ان کو معاف فرما دے گا، آج ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس ڈر سے میں رو رہا ہوں کہ میری زندگی کا سارا کم کیا کمایا برباد ہو جائے گا، اس لیے میں زاروں قطار رو رہا ہوں۔ ارے تو دبلا کیوں ہو گیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ جو گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے آئے ہوئے ہیں، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز میرے کانوں کے اندر مسلسل کھٹک رہی ہے۔ یہ جو اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر کے آئے ہوئے ہیں، ان اونٹوں کے ہنہنانے کی آواز، ان کے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز، ان کے اونٹوں کی آواز، ان کے پاؤں کی آواز میرے کان میں مسلسل کھٹک رہی ہے۔ اس آواز نے مجھے دبلا اور پتلا کر دیا ہے۔ تیرا چہرہ زرد اور پیلا کیوں ہو گیا ہے؟ کہنے لگا کہ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم کر رہے ہیں، یہ اس کو نیکی کا حکم کر رہا ہے، وہ دوسرے کو نیکی کا حکم کر رہا ہے، وہ تیسرے کو نیکی کا حکم کر رہا ہے، سب آپس میں نیکیوں کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی برائی کی بات نہیں کر رہا، کوئی کسی کو گناہ میں مبتلا کرنے کی بات نہیں کر رہا ہے، اس لیے میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے اور میرا چہرہ زرد پیلا پڑ گیا ہے۔ تیری کمر کیوں جھک گئی ہے؟ پوچھنے والے اللہ والے نے شیطان سے پوچھا کہ تیری کمر کیوں جھک گئی ہے، بالکل ٹیڑھا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے برابر مسلسل یہ دعا کر رہے ہیں، ربا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، ہماری موت کا وقت ہو تو کوئی گناہ ہمارے ذمہ نہ ہو، نہ تیرا کوئی حق ہمارے ذمہ ہو، نہ تیرے نبی کا کوئی حق ہمارے ذمہ ہو، نہ تیرے بندوں کا کوئی حق ہمارے ذمہ ہو، ہمارا نام ہمارے بالکل صاف ہو، نیکیاں ہی نیکیاں ہو، گناہ کوئی نہ ہو، کسی کا کوئی حق ہم نے نہ مارا ہو، ہمارا خاتمہ اس حال میں ہو کہ ہماری زبان پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ جاری ہو۔ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اپنے خاتمے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اپنی موت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بھلا یہ لوگ، یہ اللہ کے بندے، یہ انسان اس طرح کی فکر میں جب لگے ہوئے ہیں تو یہ گناہ کیوں کر سکتے ہیں؟ یہ اپنی نیکیوں کے اوپر اطراء کیوں سکتے ہیں؟ غرور اور گھمنڈ کیوں کر سکتے ہیں؟ نیکیاں بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا بھی سمجھتے ہیں اور گنہگار بھی سمجھتے ہیں۔ تو میں بہت ہی زیادہ کمزور ہو گیا ہوں اور میری کمر جھک گئی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے اتنے بڑے بڑے ثواب ایمان والوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس کا خود بھی اعلان فرمایا ہے اور بعضوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں۔ جب آخری وقت آیا اور جب موت قریب آ گئی تو
کچھ لوگ پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ نبی پاک سرور کائنات آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اسلام لانے کے لیے، ایمان لانے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فضیلتیں سنی، میں نے اپنا ہاتھ حضور نبی پاک سرور کائنات آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ہاتھ میں دینے کے لیے آگے بڑھایا اور پھر میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ عمرو یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاتھ آگے بھی بڑھایا اور پھر کھینچ بھی لیا۔ فرمایا میں نے اپنی زندگی میں گناہ بہت کیے ہیں، میرے ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ میں نے بہت نافرمانیاں کی ہیں، میرے ان نافرمانیوں کا کیا بنے گا؟ میں نے اللہ کی بہت احکامات توڑے ہیں، ظاہر سی بات ہے میرا راستہ ہی غلط تھا، میں کفر کے اوپر تھا، تو کافر اور مشرک تھا، تو میری زندگی بھی ایسی ہی تھی، کیا بنے گا؟ فرمایا اے عمرو کیا تجھے پتہ نہیں کہ اسلام اگلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ہجرت اگلی ساری غلطیوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج اگلے سارے قصوروں کو خاتمہ کر دیتا ہے۔ اسلام لے آئے گا، اگلی ساری زندگی کی جتنی برائیاں ہوگی سب اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے۔ کوئی آدمی اللہ کے نام پر اپنے دین کے لیے، اپنی شریعت و سنت بچانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دے گا، ہجرت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں سے درگزر فرما دیں گے۔ اور کوئی بندہ اپنا مال، اپنی جان لگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری دے گا، حرمین شریفین کی زیارت کو جائے گا اور حج کے لیے ارادہ کر کے حج کا سفر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے قصوروں کو مٹا دیں گے۔ حدیث شریف میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ جب کوئی حاجی لبیک کہتا ہے، یہ لبیک کیا ہے؟ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ لبیک کا معنی ہے اے اللہ میں حاضر ہوں۔ عربی میں لبیک اس کا معنی ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ لبیک کس کا جواب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زمین کے اوپر اتارا جب آپ سے خطا ہو گئی، جس خطا کو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرما دیا۔ جب آپ کو زمین کے اوپر اتارا تو اپنا گھر بھی اتارا، جس کو ہم بیت اللہ شریف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم میں تیرے ساتھ اپنا گھر بھی اتارتا ہوں، اس کا حج بھی ایسے کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے، ایسے میرے اس گھر کا طواف کیا جائے گا، اور اس کی طرف ایسے ہی رک کر کے نماز پڑھی جائے گی جیسا کہ میرے عرش کی طرف یہاں ہی فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر اتارا، پھر فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور انبیاء اکرام اس کا حج کرتے تھے۔ حج کا طریقہ کوئی اور ہوگا جو اللہ نے ان کو سکھلایا ہوگا، اور اس طور پر حج کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے بھی ہندوستان سے بہت سی مرتبہ پیدل حج فرمائے ہیں، اور بھی دیگر انبیاء حج کیا کرتے تھے۔ پھر جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور جب طوفان آیا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر اوپر اٹھا لیا، آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر اس کی عبادت ہوتی تھی اس کے ارد گرد میں، وہاں اس کی بنیادیں تھی، اس کے نشانات تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی نشاندہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی، فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ کعبہ ہے، اس کو از سر نو تعمیر کرو، اس کو دوبارہ بناؤ۔
ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے صاحبزادے ہونہار فرزند حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ کا یہ گھر بنایا جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر تعمیر فرمایا، اسماعیل علیہ السلام گارا دیتے تھے، پتھر چھوٹا پڑ گیا، اب دیواریں بلند ہو گئی، فرمایا کہ کس طور پر میں یہاں پتھر رکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پتھر پر کھڑے تھے اس کو بلند کر دیا، وہ پتھر بڑا ہو گیا، اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کعبے کی طرف نماز پڑھنے والے تھے اس کعبے کی تعمیر مکمل فرمائی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر مکمل فرمائی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، یہ نہیں کہ نیکی کرنے کے بعد سینہ پھلائے کہ میں نے بڑا کام کر دیا، حج کرنے کے بعد یہ انسان کہے کہ میں تو حاجی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو بنا رہے ہیں جس کے کروڑوں اربوں خربوں لوگ حج کرنے والے ہیں، اس گھر کو بنانے کے بعد بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج لوگ مسجدیں بناتے ہیں، مسجد کے اندر 50-50 ہزار روپے دیتے ہیں اور سینے چوڑے کر کے اس کو لوگوں کو شہرت کا ذریعہ بناتے ہیں اور دکھلاوے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کا کعبہ بنایا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر کے گڑ گڑانے لگے کہ ربا مجھے توفیق عطا فرمائی، مجھے سعادت عطا فرمائی، مجھے شرف عطا فرمایا کہ میں نے تیرا گھر بنایا، تیری توفیق سے تعمیر تو ہو گئی ہے، جیسے مجھ سے ہو سکی میں نے کر لی ہے۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس نیکی کو تو ہماری طرف سے اور ہمارے بیٹے اسماعیل کی طرف سے قبول کر لے۔ یہ ہوتا ہے، نیکی کرنے والا کبھی اکڑتا نہیں ہے، نیکی کرنے والا کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، نیکی کرنے والا کبھی گھمنڈ کے اندر مبتلا نہیں ہوتا ہے، غرور میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی حرکت ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ٹھیک ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور فرمایا کہ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم اس مسجد کا خادم اور اس مسجد کے جھاڑو دینے کی ذمہ داری تیرے ذمہ ہے۔ آج مسجد کے مؤذنین کو، آج مسجد کے اماموں کو لوگ کیا درجہ دیتے ہیں؟ جو مسجد کی صفائی کرنے والا ہوتا ہے، ایک بندہ آتا ہے اسے کہتا ہے تو یہاں صفائی نہیں کر رہا، دوسرا بندہ کہتا ہے وہاں کچرا پڑا ہوا ہے، تیسرا بندہ کہتا ہے دیکھ دیکھ وہاں پر یہ پرزے پڑے ہوئے ہیں، چوتھا آتا ہے کہتا ہے دیکھ وہاں پر کاغذ پڑے ہوئے ہیں، مسجد کے پنکھے کی اس طرح پر صفائی نہیں ہو رہی ہے، فلاں فلاں فلاں۔ ارے بھائی تو بھی ایمان والا ہے، تو بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے کہ تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس کی باز پرس ہوگی، اس سے اس کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، لیکن کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، یہ متولیوں کا کام ہوتا ہے۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی، أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ میرے گھر کو بنا تو لیا ہے، اب اس کو جھاڑو دے دو، اس کے اوپر پونچھا لگا دو، اس کی صفائی کر دو۔ للطائفین، آئیں گے میرے بندے طواف کرنے کے لیے، والعاکفین والرکع السجود، اور معتکف بن کر کے آئیں گے، یہاں پر گھٹنے ٹیک دیں گے، اعتکاف کریں گے، یہاں پر رکوع کریں گے، یہاں پر سجدہ کریں گے، اس لیے یہاں کے اوپر آ کر کے وہ سارے کے سارے میرے مہمان بنائیں گے، تم میرے گھر کی صفائی کا انتظام بھی کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے صفائی کا انتظام بھی فرما دیا، فرمایا ربا یہ کام بھی ہو گیا، فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے میرے ابراہیم آواز دے دو لوگوں کو
وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ کہ میرے گھر کے حج کے لیے آ جائے جوک در جوک۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار مجھے یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تیرا بندہ، کوئی میری جہاں تک نگاہ پہنچ رہی ہے کوئی نہیں ہے، میں کس کو آواز دوں، میں کس کو بلاؤں، کون میری سنے گا، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ پروردگار نے فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچانا تیرے رب کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دے دی، اس آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق میں بھی پہنچایا، مغرب میں بھی پہنچایا، جنوب میں بھی پہنچایا اور شمال میں بھی پہنچایا، اور عالم ارواح میں جہاں روحیں موجود تھی وہاں پر بھی پہنچا دیا۔ اور جہاں جہاں آواز پہنچا جس کے نصیب میں حج مقدر ہوگی ان تمام نے لبیک کہا، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ حج ضرور کرے گا۔ آج اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بنائے ہوئے موبائل کی ایک بٹن دبانے سے فوراً آواز امریکہ پہنچ جاتی ہے، سعودی عربیہ پہنچ جاتی ہے، لندن پہنچ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دے، آسمانوں کے اوپر پہنچا دے، اور پہنچا دیا۔ تو لبیک یہ ہے، لبیک۔ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے آس پاس میں جو پتھر ہوتے ہیں، جو حجر ہوتے ہیں، جو شجر ہوتے ہیں، جو درخت ہوتے ہیں، جو ڈھیلے ہوتے ہیں، وہ بھی لبیک کہتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ اوپر والے صرف، زمین کی منتہا تک جہاں تک زمین ہے، زمین کا آخری سیرا ہے، آخری کنارہ جہاں تک نیچے تک موجود ہے، وہاں تک سارے پتھر، سارے درخت اور جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ڈھیلے ہیں، وہ سب اس حاجی کے ساتھ لبیک کہتے ہیں۔ تو یہ حج کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اتنی بلند اور بالا ہے، تو حاجی کی لبیک کا بھی یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت تندرستی عطا فرمائی ہوئی ہے، موقع دیا ہوا ہے، تو پہلے موقع کے اندر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی حاضری کو یقینی بنائیں، اور جب فارم بھرنے کا وقت آ جائے تو اپنے حلال کمائی کے پیسوں سے فارم بھر دے، پیسے بھر دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کے مراحل کو آسان فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اور پوری امت کو حرمین شریفین کی بار بار کی مقبول اور مبرور حاضری نصیب فرمائے، کہ حرمین شریفین کی حاضری کون نہیں چاہتا ہے؟ ہر بندہ تڑپتا ہے، ہر بندہ ترستا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما، مجھے سفر عطا فرما، مجھے تیرے گھر کی بار بار کی مقبول اور مبرور حاضری نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو کیوں پیچھے ہٹ کرے، اور کیوں اس کے اندر تاخیر کرے اور وقت کو برباد کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ارکان اسلام کو صحیح طور پر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔